أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک وزن پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار میں حاضر ہیں۔ دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے اس کے بنیادی طور پر 5 مراحل ہیں۔ 5 مرحلوں کے اندر انسان کی زندگی کو تقسیم کیا گیا۔ ایک زندگی عالم ارواح کے اندر تھی جہاں پہ انسان روحی شکل کے اندر موجود تھا۔ دوسری زندگی ماں کے پیٹ کی زندگی ہے جو ایک محدود کائنات تھی، وہاں بھی انسان نے زندگی کا ایک ڈیوریشن، ایک پیریڈ وہاں پہ بھی گزارا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اس دنیا میں آ گیا، وہ انسان کی زندگی کا تیسرا سٹیپ ہے۔ پھر یہاں سے رخصت ہونے کے بعد انسان قبر میں جا کے پہنچا۔ عالم برزخ کی زندگی وہ انسان کی زندگی کا چوتھا مرحلہ ہے، اور برزخ کی زندگی کے بعد ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ تو انسان ہر دنیا کے اندر رہا، ہر زندگی کے، ہر دنیا کے، ہر کائنات کے اپنے اپنے تقاضے تھے۔ عالم ارواح کے اندر رہا تو وہاں ایک وسیع کائنات تھی اس کے سامنے۔ پھر ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے جب رہا تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے لیے پوری کائنات یہی ہے، یہی میری دنیا ہے، یہی میری کائنات ہے۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو روتا ہے، تو رونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے مجھے میری دنیا سے الگ کیا جا رہا ہے، مجھے ایک موت واقعہ ہو رہی ہے میرے اوپر، اور مجھے میری کائنات سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی سوچ، اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہی کائنات ہے، ماں کا جو پیٹ ہے یہی چھوٹی سی میری کائنات ہے۔ لیکن جب وہ وہاں سے اس دنیا کے اندر آتا ہے، اس دنیا کے اندر آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی رب کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، یہاں پہ سرسبز باغات اور شاداب دنیا کو دیکھتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے میں تو بھول بھلیوں میں تھا، اصل دنیا تو یہ ہے۔ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے اور پھر اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، پھر انسان کی جو آرزو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، کاش میری زندگی کچھ بڑھ جاتی اور 100 سال میں دنیا میں رہ لیتا اور کچھ بنا لیتا، یہ وہ اس طرح کی فکر رہتی ہے۔ اور بنیادی طور پر انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے نا اس کا دل رونے لگتا ہے کہ مجھے میری دنیا سے الگ کیا جا رہا ہے۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں بندہ جب عالم برزخ میں جا کے پہنچتا ہے، جب اس دنیا میں تھا تو یہی کائنات اس کے سامنے تھی، لیکن بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو نیچے دیکھتا ہے تو اس کی نظر تحت الثری تک جاتی ہے، اوپر دیکھتا ہے تو اس کی نظر عرش اولی تک جاتی ہے۔
پھر وہاں کی دنیا اتنی وسیع ہو جاتی ہے، پھر جب عالم آخرت کی زندگی آتی ہے وہاں جب بندہ پہنچتا ہے تو پھر اس وقت عالم آفاق و انفس سے بھی آگے، عرش الہی سے بھی آگے رب ذوالجلال کا جلوہ بھی نظر آتا ہے۔ بندہ کہتا ہے مولا میں تو بھول بھلیوں میں تھا، ماں کی پیٹ میں تھا تو میں نے کہا یہی زندگی، دنیا میں آیا میں نے کہا یہی زندگی، برزخ میں آیا میں نے کہا یہی زندگی، ارے اصل زندگی تو وہ ہے جو تیری بارگاہ میں مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے کیف تکفرون باللہ، کیوں تم رب ذوالجلال کی ربوبیت کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، تم پہلے ایک مٹی تھے، پھر اس مٹی سے تم دانہ بنے، پھر وہ دانہ انسان نے کھایا اور وہ خون بن گیا، پھر اس خون سے ایک نطفہ بنتا ہے، پھر وہی نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، وہاں سے انسان کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ فرمایا تم تو ایک مردہ مٹی تھے، اس سے ہم نے تمہیں زندگی عطا فرما دی ہے۔ دیکھیے انسان کی یہ جو موت ہے نا، قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ یہ جو موت ہے یہ ایک ذائقہ ہے، ہر نفس کے لیے، ہر جان کے لیے، ہر وہ چیز جو روح رکھتی ہے، جان رکھتی ہے، اس کے لیے موت ایک ذائقہ ہے۔ ذائقے کی حقیقت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ کوئی چیز آپ نے کھائی، اس کے اندر کوئی ذائقہ تھا، اس کے بعد آپ نے پانی پیا تو ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ذائقے کی حیثیت اور حقیقت ہے۔ تو قرآن کی روح سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ موت انسان کو فنا کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو ایک یار سے دوسرے یار کو آپس میں ملا دیتی ہے۔ فرمایا موت ایک پل ہے جو بندہ اس دنیا کی زندگی گزار کر بارگاہ خداوندی میں جا پہنچتا ہے۔ اور حضور کی طرف سے بھی یہ ارشاد ہے کہ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، کہ مومن کی قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ موت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اور تحفہ جو ہے یہ خوشی کے موقع پر دیا جاتا ہے۔ بندے کو جب کوئی خوشی ملتی ہے نا، اس وقت لوگ تحائف پیش کرتے ہیں تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے موت تمہیں فنا کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ یہ ایک ایسا ذائقہ ہے جو تمہارے لیے تحفہ بن جاتا ہے، تمہیں بارگاہ خداوندی کا وصال نصیب ہو جاتا ہے، تم اس دنیا سے جاتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہو۔ فرمایا کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اپنے ابدی مقام کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب جانا کس طرح چاہیے؟ فرمایا تمہارا اصل مقام وہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو عارضی مقام ہے۔ یہاں کوئی زیادہ زندہ رہا، 100 سال، 150 سال، 200 سال زندہ رہا، پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی۔ آج اگر آپ اندازہ لگا لیں تو انسان کی میکسیمم عمر جو آج کل لوگوں نے اندازہ لگایا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، 80 سال تک جا رہے ہیں، اس سے اوپر نہیں ہے۔ فرمایا ثم الیہ ترجعون، اصل زندگی تو وہ ہے جب تم نے اپنے اصل مکان کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا پیدا فرما دیا ہے، لکم تمہارے لیے پیدا فرمایا، ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف اس نے قصد فرمایا، فسواہن سبع سماوات، پھر ساتوں آسمانوں کو ایک ترتیب کے ساتھ بنا دیا۔ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں بارگاہ خداوندی میں قرب خاص میں تھا تو بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے اے میرے بندے میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے پیدا فرمایا ہے، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے تو یہ زمین بنائی تیرے لیے، اس پہ میں نے آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دیا، پھر سورج کو تیرے لیے روشنی کے لیے بنا دیا، چاند کو چاندنی کے لیے تاکہ رات کے وقت تجھے چاندنی بھی
اپنا اجالا بھی ملے، اور تیرے پھل جو ان کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے میں نے چاند اور سورج کو تیری نوکری کے لیے بنا دیا، پوری کائنات تیرے گرد گھوم رہی ہے، اے میرے بندے بتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا مولا میں تیری بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوں، تیری بندگی کر رہا ہوں۔ آواز قدرت آتی ہے اے میرے بندے یہ تو میرے لیے نہیں کر رہا، یہ بھی تو اپنے لیے کر رہا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا عبادت تو اس لیے کر رہا ہے تاکہ کل قیامت کے دن تجھے جنت مل جائے، یہ تو میرے لیے نہیں کر رہا، یہ تو جنت کے لالچ کے لیے کر رہا ہے۔ بلکہ بارگاہ خداوندی سے آواز آئی اے میرے بندے اگر عبادت کرنی ہے تو پھر عبادت کا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے، تیری سوچ کا زاویہ یہ ہونا چاہیے کہ مولا یہ عبادت میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ حضرت شقیق بلخی کہتے ہیں کہ میں امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا تمہاری حالت کیا ہے؟ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو میں شکر کرتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کچھ نہ عطا فرے تو میں صبر کرتا ہوں۔ تو امام زین العابدین کہنے لگے کہ ہمارے ہاں یہ حالت تو مدینے کے کتوں کی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر ان کو مل جاتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، اگر نہ ملے تو مل بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ کہا پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں، نہ ملے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اگر مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تیری بارگاہ کا شکر کہ ہمیں یہ چیز نہ ملی، کل قیامت کا دن ہوگا ہمیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا، کیونکہ آواز قدرت آتی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر چیز کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو جس کا جتنا زیادہ رزق ہوگا، جتنی زیادہ دولت ہوگی تو اس کے حساب کا کھاتا بھی لمبا ہوگا نا۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ مولا زیادہ عطا نہ کر، تھوڑا عطا کر، اگر عطا کرے گا تو ہم تقسیم کر دیں گے، اگر عطا نہیں کرے گا تو ہم شکر کریں گے، کل قیامت کے دن حساب نہیں دینا پڑے گا۔ یہ ایک سوال ہے جی کہ عورت جب فوت ہو جائے تو کیا مرد کا رشتہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسرا ہے کیا مرد اس عورت کو کندھا دے سکتا ہے؟ کیا وہ اسے قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑا مشہور ہے کہ عورت جب فوت ہو جائے تو مرد نہ اس کو چہرہ دے سکتا ہے، نہ اس کو غسل دے سکتا ہے، نہ اسے کندھا دے سکتا ہے، اور نہ ہی قبر میں اتار سکتا ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جب بھی وہ فوت ہوتے ہیں تو عورت کے ساتھ مرد کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے سوائے انبیاء کے۔ اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی کے وصال ظاہری کے بعد بھی ان کا تعلق اپنی ازواج کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ حضور کے وصال کے بعد امہات المومنین سے نکاح حرام تھا اس لیے کہ وہ امت کی بیویاں ہیں، لیکن کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہر مرد کا رشتہ عورت کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، اسی لیے عورت کو کہا گیا کہ وہ اس کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے، کندھا دے سکتا ہے، قبر میں اتار سکتا ہے؟ اگر ایسی کوئی عورت موجود نہیں ہے کہ وہ عورت کو غسل دے تو مرد عورت کو غسل دے سکتا ہے، سب سے پہلے اسے ترجیح دی جائے گی، وہ غسل دے سکتا ہے۔ پھر کندھا دینا اگر اس کے محرم موجود ہیں تو وہ بھی کندھا دے سکتے ہیں، اور مرد کو بھی اولین ترجیح دی گئی ہے۔ فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نے آپ نے اس کی تصریح فرما دی ہے، آپ نے کہا کہ مرد عورت کی چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ یہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ ان کی حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے، قرآن و حدیث میں ان کا جو حکم ہے اس کو نہیں جانتے اور اپنی طرف سے ہی آگے اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد عورت کی چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیا ناپاک عورت مدرسہ میں جا کر قرآن مجید پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اب قرآن مجید کے حوالے سے حکم خداوندی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاکیزہ لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں چھو سکتا۔
تو مرد جب ناپاکی کی حالت میں ہو اس وقت وہ نہ مسجد میں آ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کو بغیر کسی اپنا پردے کے یا غلاف کے یا کپڑے کے ہاتھ لگا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے۔ لیکن اگر موٹا کپڑا ہو اس کے اندر اگر ہاتھ لگایا جائے تو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عورت جب اس کے ایام چل رہے ہوں تو ان ایام کے اندر اس کو نماز بھی معاف ہوتی ہے، مسجد کے اندر آنا، قرآن پاک کو پڑھنا اور چھونا اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ لیکن ایک صورت ہے، وہ عورت جو ٹیچر ہو، معلمہ ہو، وہ قرآن مجید ایک طریقے سے پڑھا سکتی ہے۔ اگر قرآن مجید کا ترجمہ کروانا چاہتی ہے تو قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے ہجے کروا کے پڑھ سکتی ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ الفاظ کے ہجے کروائے پھر پڑھ سکتی ہے، ترتیب کے ساتھ با محاورہ قرآن مجید جس طرح آیات موجود ہیں ایسے پڑھنا حرام ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معلمہ عورت جو مدرسے کے اندر قرآن مجید پڑھاتی ہے وہ ہجے کے ساتھ قرآن پڑھا سکتی ہے، ویسے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ یا تدویر کے ساتھ اس طرح پڑھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں دین کے مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔